ہیلن کیلر دنیا کی پہلی نابینا، گونگی اور بہری گریجویٹ لڑکی کس طرح 12 کتابوں کی مصنفہ اور دنیا کی مشہور ترین شخصیت بنی۔ ہیلن کیلر کی کہانی قوت سماعت اور گویائی اور دیکھنے سے محروم ایک بچی کی کہانی ہے جس نے اپنی معذوری کے باوجود نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کی بلکہ اپنی ہمت اور ولولے سے دنیا کے ہر اس انسان کے لیے مثال قائم کی جو کسی بھی چیز کو اپنی زندگی کی رکاوٹ سمجھتا ہے۔ یہ اس عظیم مصنفہ کی کہانی ہے جس نے نابینا ہونے کے باوجود اس دنیا کو دیکھا، بغیر سماعت کے سنا اور قوت گویائی کے بغیر پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچایا۔ یہ وہ حیرت کدہ ہے جسے انسان جتنا جانتا جاتا ہے اس کی بے یقینی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لڑکی کی ہر کامیابی بلا شبہ ایک عظیم کامیابی ہے جس کے پردے میں جانے کتنی بے بسیاں، بے چینیاں چھپی ہوئی ہیں۔ بلند حوصلوں کی مالک اس بے مثال لڑکی نے ہر اندھیرے اور بے بسی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کا روشن چہرہ دنیا کو فقط خوشی کے آنسو ہی دکھاتا رہا۔ اس کہانی کو پڑھنے کا مزہ تب آئے گا جب آپ چند منٹ کے لیے خود کو ہیلن کی جگہ رکھ کر زندگی کا تصور کریں۔ 2 سال کی ننھی سی عمر ہے، ابھی الفاظ تک ٹھیک سے بولنا نہیں سیکھے تھے کہ آواز سلب کر لی گئی۔ جب دنیا کو دیکھنا شروع بھی نہیں کیا تھا تو آنکھوں کی روشنی چھن گئی۔ اب نہ وہ سن کے اور نہ ہی دیکھ کر کچھ سیکھ سکتی تھی۔ تصور کریں اسے کیسے کوئی لفظ سکھایا جائے، کیسے کوئی بات بتائی جائے اور کس طرح سے کچھ بھی دکھائے بغیر سمجھایا جائے۔ ہیلن کی زندگی کے آغاز ہی میں ہر طرف اندھیرا ہے، کوئی آواز نہیں، ایک نہ ختم ہونے والی خاموشی، کوئی حوصلہ افزا الفاظ نہیں، کوئی زندگی کی مثال نہیں، بس گہری خاموشی اور لامحدود اندھیرے۔ ہم زندگی بھر لامحدود چیزیں دیکھ کر اور سن کر سیکھتے ہیں، ان گنت باتیں سوال کر کے سمجھتے ہیں۔ ہمارے سیکھنے کے سب سے بڑے ذرائع یہی 3 ہیں، اور جس کے پاس یہ ذرائع ہوں ہی نہ، اس کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ اور اگر اس سب کے باوجود وہ کامیاب زندگی ہے تو پھر کیسی بے مثال زندگی ہے۔ 27 جون 1880 کو امریکی ریاست البات کے ایک قصبے میں پیدا ہونے والی ہیلن کیلر بھی عام بچوں کی طرح نارمل تھی، لیکن 19 ماہ کی عمر میں خوفناک بیماری کے باعث نہ صرف نابینا بلکہ قوت سماعت اور قوت گویائی سے بھی محروم ہو گئی۔ جب ہیلن تعلیم حاصل کرنے کی عمر کو پہنچی تو والدین اپنی بچے کے مستقبل کے لیے سخت پریشان تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور ان کی بچی کی تعلیم کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ اسی خواہش میں انہیں ایک ایسا مسیحا، گراہم بیل، ٹیلی فون کے موجد کی شکل میں ملتا ہے جو انہیں ایک خصوصی اسکول کا پتہ دیتا ہے۔ والدہ بچی کو لے کر پرکنس اسکول پہنچتی ہے جو نابینا افراد کے لیے مخصوص ہے، جہاں اسکول کے ڈائریکٹر ان کی ملاقات ایک بلند حوصلہ 30 سالہ استانی اینی سلوان سے کراتے ہیں جو اس کی استاد مقرر ہوتی ہے۔ یہ استانی ہیلن کی زندگی میں انقلاب کی طرح داخل ہوتی ہے اور اس کے گھر میں رہ کر اپنے منفرد انداز سے اس کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز کرتی ہے۔ یوں ہیلن کیلر اور اس کی استانی کے درمیان 49 سالہ رفاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ اینی گھر میں رہ کر ہیلن کی تعلیم کا حروف تہجی سکھانے سے آغاز کرتی ہے۔ اینی ابتداً ہیلن کے ایک ہاتھ میں گڑیا پکڑاتی ہے اور دوسرے ہاتھ پہ اس کے حروف لکھ کر اسے نام سکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک ہاتھ پہ پانی گراتی ہے اور دوسرے ہاتھ پہ نام لکھتی ہے، یہاں تک کہ یہ عظیم استانی انڈے سے چوزا نکلنے تک کا عمل اسے ہاتھ پر محسوس کراتی رہتی ہے۔ اس طرح سے مشکل ترین تعلیم کا باقاعدہ آغاز گھر میں رہ کے شروع کیا جاتا ہے۔ 1 سال کی انتھک محنت کے بعد اس قابل ہو جاتی ہے کہ باقاعدہ اسکول جا کر عام نابینا افراد کے ساتھ سیکھ سکے، لہٰذا 1888 میں وہ باقاعدہ اسکول جانے لگتی ہے، جہاں اس کی ملاقات بہت سے نابینا بچوں سے ہوتی ہے۔ اس اسکول کے ماحول نے اس کے حوصلوں کو مزید بلند کر دیا۔ وہ ہاتھوں کے لمس کے ذریعے باقی نابینا بچوں سے گہرے رشتے بناتی چلی جاتی۔ ہیلن کی تعلیم کا دوسرا دور بریل کی تعلیم سے شروع ہوتا ہے۔ بریل ایک ایسی ایجاد ہے جس میں ابھری ہوئی تحریروں کو انگلیوں کے لمس سے محسوس کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح بریل پر پن سے نقاط بنا کر نابینا افراد لکھتے بھی ہیں۔ ہیلن کے لیے بریل بہت مددگار ثابت ہوئی۔ اسی کی مدد سے ہیلن نے پڑھنا لکھنا سیکھا اور باقاعدہ خطوط لکھنے شروع کیے۔ ہیلن کے خطوط ہی سے سب کو اس غیر معمولی صلاحیتوں کا اندازہ ہونے لگا۔
1890 میں اس عظیم ٹیچر آئینی نے ہیلن کو کچھ مخصوص مشقیں کروانی شروع کر دی، جن کی وجہ سے ہیلن انگریزی کے حروف تہجی کے مختلف الفاظ کی آوازیں نکالنے لگی، لیکن یہ اتنی دھیمی ہوتی تھی کہ صرف آئینی سمجھ پاتی تھی۔ ہیلن دوسروں سے بات چیت کے لیے لوگوں کے ہونٹوں پر اپنی انگلیاں رکھ کر بولنا سیکھی۔ اس کے چھونے کی حس اس میں مددگار ثابت ہوئی۔ اس نے بریل کے بعد رفتہ رفتہ اشاروں کی زبان بھی سیکھ لی۔ پرکن اسکول میں 6 سال تعلیم کے بعد 1894 میں وہ اپنی ٹیچر کے ساتھ نیو یارک چلی جاتی ہے اور 2 سال راہٹ ماسین ڈیف اسکول سے تعلیم حاصل کرتی ہے۔ 1900 میں ہیلن نے یونانی، لاطینی اور جرمن زبانوں کے ساتھ ساتھ الجبرا اور جیومیٹری کے امتحان پاس کیے اور ریڈ گلف کالج میں داخل ہوئی۔ کالج کی مصروف ترین زندگی میں اس نے اپنی زندگی پر کتاب دی اسٹوری آف مائی لائف لکھی۔ 1904 میں 24 سال کی عمر میں وہ ریڈ گلف یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کرتی ہے۔ ہیلن اپنی انتھک محنت اور اپنے ٹیچر کی لازوال محنت کے بلبوتے پر بالآخر پوری دنیا میں اچھے اسپیکر اور لکھاری کی حیثیت سے اپنی پہچان بنا لیتی۔ کالج کی رسمی تعلیم کے بعد بھی وہ بریل کی مدد سے مختلف زبانوں میں کتابیں شوق سے پڑھتی اور ساتھ ساتھ لکھنے کا کام بھی جاری رکھتی۔ ہیلن کو دوسروں کی مدد کر کے سب سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح ہیلن نے خود کو رفاہ عامہ کے کاموں میں مشغول کر لیا۔ اپنی کتاب دی اسٹوری آف مائی لائف میں وہ لکھتی ہیں کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ تھا جس روز مجھے میری ٹیچر ملی۔ وہ کہتی ہیں کہ اپنی اس ٹیچر سے میں نے سیکھا کہ پرندے، پھول اور میں خوشی کے ساتھ۔ یہ میری ٹیچر کی ذہانت، ہمدردی اور پیار کا اندازہ تھا کہ تمام مشکلات کے باوجود تعلیم کا پہلا سال ہی بہت خوبصورت بن گیا۔ ہیلن نے اپنی ساری کوششیں اپنے ہی جیسے دوسرے افراد کے لیے وقف کر دیں۔ وہ ذاتی طور پر لوگوں کی رہنمائی کرتی اور انہیں زندگی کا مقصد سمجھاتی۔ وہ نابینا افراد کی بے شمار تنظیموں کی باقاعدہ رکن تھی۔ دنیا بھر سے انہیں خط موصول ہوتے تھے جن کے وہ باقاعدگی سے جواب دیتی۔ ان کے خلوص اور محبت کی وجہ سے ان کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع ہو گیا تھا۔ وہ فطرت کو قریب سے دیکھنا پسند کرتی تھی، اس لیے شہر سے زیادہ دیہات کو ترجیح دیتی۔ وہ ایک باہمت اور دلیر خاتون تھی جنہوں نے تمام عمر مایوسی کو قریب نہیں آنے دیا۔ ہیلن نے اپنے عزم اور ہمت سے پوری دنیا کے لیے مثال قائم کی۔ آج بھی وہ دنیا بھر کے خصوصی افراد کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہیلن نے اپنی کامیابی کو خود تک محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے 1924 میں امریکن فاؤنڈیشن فار دی بلائنڈ میں شمولیت اختیار کی اور 40 سال تک اس تنظیم کے لیے چندہ بھی اکٹھا کرتی رہی، اور وہ اس کے علاوہ دنیا بھر میں موجود بے شمار تنظیموں کے اعزازی ممبر تھے۔ انہوں نے اپنی ٹیچر کے ساتھ 40 ممالک کا سفر کیا اور اپنی زندگی میں 12 مشہور کتابیں اور بے شمار مضامین لکھے۔ انہوں نے محض 11 سال کی عمر میں دی فارسٹ کنگ شارٹ اسٹوری لکھی اور 22 سال کی عمر میں اپنی خود نوش سوانح حیات دی اسٹوری آف مائی لائف نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ 14 ستمبر 1964 کو امریکن صدر نے انہیں صدارتی ایوارڈ فار فریڈم سے نوازا، جو کہ امریکہ کے 2 اعلیٰ ترین اعزاز میں سے ایک ہے۔ قارئین کے لیے یہاں ہیلن کی ایک انٹرویو سے اقتباس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، جس میں سیکھنے والے ہر انسان کو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ ہیلن کے جذبات اور خواہشات جو صرف 3 دن کے لیے قوت بصارت کے طلبگار ہیں، پڑھ کر ہی دل پسیج جائے گا۔ اس مختصر انٹرویو کو پڑھ کر دل خود بخود اللہ کا شکر بجا لائے گا اور اس ذات عظیم کے نعمتوں کا آپ کو صحیح معنوں میں احساس ہوگا۔ میں نے اکثر سوچا کہ اگر انسان سے کچھ دنوں کچھ لمحوں کے لیے سماعت اور بصارت لے لی جائے تو یہ اس کے لیے رحمت کا باعث بنے گی۔ اندھیرا اسے بصارت کی قدر کرنا سکھائے گا اور خاموشی آواز کی خوشیوں کا درس دے گی۔ اکثر میں نے اپنے بصارت والے دوستوں کو آزمایا کہ وہ کیا دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے سیر کر کے واپس آنے والے ایک دوست سے پوچھا کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ تو اس نے جواب دیا، کچھ خاص نہیں۔ میں نے خود سے پوچھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ 1 گھنٹہ سیر کے باوجود بھی نوٹ کرنے کے قابل جنگل میں کچھ نہیں تھا۔ میں جو دیکھنے سے قاصر ہوں، سینکڑوں چیزیں صرف چھو کر ہی محسوس کر لیتی ہوں۔ میں ننھی کوپلوں کی تلاش میں شاخوں کو چھوتی ہوں جو گہری سردیوں کے بعد بہار کی آمد کا پہلا اشارہ ہیں۔ عام طور پر جب بہت خوش ہوں تو میں آہستگی سے کسی چھوٹے درخت پر ہاتھ رکھ کے پرندے کے گانے کی تھرتھراہٹ محسوس کرتی ہوں۔ اس وقت میرا دل رو پڑتا ہے اور ان سب چیزوں کو دیکھنے اور ان سب چیزوں کو دیکھ سکنے کی خواہش کی وجہ سے اگر میں صرف چھونے سے اتنا لطف اندوز ہو سکتی ہوں تو ان سب کو دیکھنا کتنا پرکیف ہوگا۔ تو میں نے تصور کیا کہ میں کیا دیکھنا چاہوں گی اگر مجھے 3 دن کے لیے آنکھیں عطا کر دی جائیں۔ تو پہلے دن میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہوں گی جن کی رحم دلی اور
ساتھ کی وجہ سے میری زندگی اتنی خوبصورت ہوئی۔ میں نہیں جانتی روح کی کھڑکی جسے آنکھ کہتے ہیں اور اس کے ذریعے ایک دوست کے دل میں کیسا جھانکا جاتا ہے۔ میں ہاتھوں کے ذریعے صرف چہرے کو ہی چھو سکتی ہوں، میں کہا اداسی اور بہت سے دوسرے جذبات کا پتہ چلا سکتی ہوں۔ میں نے ایک دفعہ شوہروں سے ان کی بیویوں کی آنکھوں کی رنگت دریافت کی تو بس شرمندہ اور پشیمان ہوئے اور تسلیم کیا کہ وہ نہیں جانتے۔ میں وہ کتاب پڑھنا چاہوں گی جو میرے لیے پڑھی گئی ہو اور جو مجھے انسانی زندگی کے گہرے راستوں کا پتہ بتائے۔ دوپہر کے بعد میں جنگل کی سیر کرنا چاہوں گی اور اپنی آنکھوں کو کائنات کی خوبصورتی سے مسحور کرنا چاہوں گی۔ میں رنگدار غروب ہوتے ہوئے سورج کی عظمت کو سلام کرنا چاہوں گی۔ اس رات میں سو نہ سکوں گی۔ اپنے دوسرے دن میں انسانی ترقی کا مقابلہ دیکھنا چاہوں گی اور میوزیم جانا چاہوں گی۔ میں انسانی روح کی کھوج اس کے فن سے لگانا چاہوں گی۔ وہ چیزیں جنہیں میں چھو کر جانتی تھی اب میں دیکھ سکوں گی۔ دوسرے دن کی شام میں کسی تھیٹر یا سنیما میں گزارنا پسند کروں گی۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں اگر آپ بینائی کے بغیر چند دن بھی گزار چکے ہوں تو آپ اپنی آنکھوں کو ایسے استعمال کریں گے جیسے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ جو کچھ دیکھیں گے آپ اسے بہت محسوس کریں گے۔ آپ کی آنکھیں ہر اس چیز کو دیکھنا چاہیں گی جو ان کی دسترس میں آنا ممکن ہوگی۔ تبھی آپ کو صحیح معنوں میں آنکھوں کی قدر ہوگی۔ تبھی آپ صحیح معنوں میں اس عظیم نعمت کی شناخت کر سکیں گے۔ اگلی صبح میں طلوع آفتاب سے دوبارہ ملنا چاہوں گی اور فطرت کی نئی رنگینیاں دریافت کرنے اور نئی خوبصورتیاں آشکار کرنے کو بے چین ہوں گی۔ آج اس تیسرے دن میں روزانہ کی دنیا جیسا دن گزاروں گی اور پھر آدھی رات کے بعد ایک مستقل اندھیرا پھر سے چھا جائے گا اور پھر یہی تاریکی مجھے احساس دلائے گا کہ میں نے کن ان گنت چیزیں اڑی ہیں۔ میں جو کہ نابینا ہوں بصارت والوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں اپنی آنکھوں کو ایسے استعمال کریں جیسے کل کو اس نعمت سے محروم ہونے والے ہیں، اور یہی اصول باقی تمام نعمتوں کے لیے بھی استعمال کریں۔ آوازوں کو سنیں، پرندوں کے گیت، کسی پیانو کی آواز، اور وہ بھی اتنی توجہ سے جیسے آپ کل بہرے ہونے والے ہیں۔ ہر چیز کو چھو کر محسوس کریں کہ اس کے بعد آج ہی کے لیے آپ کو نوازا گیا ہے۔ پھولوں کی خوشبو کو الگ الگ محسوس کریں کہ آج کے بعد آپ محسوس کرنے اور چکھنے سے محروم ہونے والے ہیں۔ ہر حص کو بھرپور استعمال کریں، ان کی خوبصورتی اور عظمت کے لیے شکر گزار بن جائیں۔ انہی کی مدد سے آپ اس وسیع تر کائنات کو دیکھ پا رہے ہیں، انہی کی مدد سے آپ سیکھ رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک ان سب میں سب سے خوبصورت احساس دیکھنے کا احساس ہے۔ ہیلن کے الفاظ آپ جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کی شکر گزاری بڑھتی جائے گی۔ آپ کو احساس ہونے لگے گا کہ آپ کیا کچھ ہونے کے باوجود خود کو محروم سمجھ کر ناشکری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آپ کچھ دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے ذرا تصور کیجئے بغیر آنکھوں کے آپ کی زندگی کیسی ہوتی، آپ کے دن رات کیسے ہوتے، آپ خود کو کتنا حوصلہ مند پاتے، بہت کچھ محسوس کر کے بھی دیکھ نہ پانا آپ کو کیسا لگتا۔ اس اندھیروں سے بھرپور زندگی میں آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی؟ ذرا تصور کیجئے اگر آپ بولنے سے قاصر ہوتے تو کیا محسوس کرتے؟ اپنی بات نہ سمجھا پانے پر کیسی بے بسی ہوتی؟ ذرا تصور کیجئے اگر آپ سننے سے معذور ہوتے تو کیسے لوگوں کے ہلتے ہونٹ آپ کو بے چین کرتے؟ آپ کی کتنی بڑی خواہش ہوتی آواز کو سن سکنے کی۔ آپ تصور کر کے کانپ جائیں گے کہ آپ فقط ان 3 نعمتوں کے بغیر کیسی زندگی گزار رہے ہوتے۔ آپ جن نعمتوں کے نہ ہونے کا تصور نہیں کر پا رہے ہیں، ہیلن نے ان 3 نعمتوں کے بغیر بھی ایک بے مثال زندگی گزاری۔ آپ سے ہیلن کی کہانی شکر گزاری کا تقاضا کرتی ہے۔ ہم روز سنتے اور دیکھتے ہیں کہ ذرا سی حوصلہ افزائی انسان کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے، انسان کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نارمل لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے بھی اگر قدم قدم پر حوصلہ افزائی درکار ہے تو خصوصی افراد جن کی زندگی میں نارمل افراد کی نسبت رکاوٹیں، پریشانیاں، مشکلیں کئی لاکھ گنا زیادہ ہیں، انہیں کس لیول کی حوصلہ افزائی درکار ہوگی؟ آپ تصور کریں ہیلن کیلر کی زندگی کا جو سننے، بولنے، دیکھنے سے معذور تھی، جو صرف چھو کر سونگھ کر سیکھ سکتی تھی، انہیں کس نے حوصلہ دیا زندگی میں کچھ کر گزرنے کا؟ کون سی باتوں نے، کون سی تقاریر نے ان کی زندگی بدل دی؟ کس نے اس کو جوش دلایا کہ وہ عالمی معیار کی کتابیں لکھ جائیں اور دنیا بھر میں نہ صرف مشہور ہو جائیں بلکہ کروڑوں افراد کے لیے مشعل راہ بن جائیں؟ آج ان کی کتابیں نصاب کا حصہ ہیں،
آج اس کی باتیں مایوس لوگوں کے لیے روشنی ہیں اور ناشکروں کو شکر گزاری کا درس دیتی ہیں۔ یہ عظیم تر کامیابیاں بغیر کوئی موٹیویشن کی کتاب پڑھے، بغیر کسی لائف کوچ کا سبق لیے کسی طرح ممکن ہوئی۔ یہ عظیم تر کامیابیاں بغیر کوئی ٹیوشن کی کتاب پڑھے، بغیر کسی لائف کوچ کا سبق لیے کس طرح ممکن ہوئی؟ تو بڑا واضح جواب سامنے آتا ہے، اندر کی آواز اور خود پر یقین کامل۔ یہ ہیلن کا اپنے اوپر یقین تھا کہ اس کے اندر کی آواز تھی کہ اگر مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو وہ بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے۔ لہذا جب آپ خود کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو حالات خود بخود آپ کے لیے سازگار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر قدرت آپ کو عظیم استاد، بہترین دوست، مثالی ماحول خود ہی مہیا کر دیتی ہے۔ بس ضرورت ہے تو اس بات کی کہ اپنے اندر کی آواز سن کر قدم بڑھانا اور مستقل مزاجی قائم رکھنا۔ ہیلن کیلر نے اپنی زندگی کے آخری سال بھی نابینا افراد کی تنظیم امریکن فاؤنڈیشن فار دی بلائنڈ کے لیے عطیات جمع کرنے میں گزارے اور انہیں 88 سال کی طویل عمر پائی اور 1968 میں اپنے گھر میں سوتے ہوئے وفات پائی۔ ہیلن کیلر کی کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیسی بھی مشکل کیوں نہ آ جائے، اگر آپ بلند حوصلہ اور مستقل مزاج ہیں تو چاہے آپ میں لاکھ کمی ہو، زندگی میں آگے بڑھنے سے، کامیاب ہونے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے اپنی زندگی پر تفصیلاً کتاب دی اسٹوری آف مائی لائف اس لیے لکھی کہ لوگ جان سکیں کہ وہ معذوریوں کی وجہ سے کن کن مشکلات سے دوچار ہوئی اور کس طرح ہر میدان میں سرخرو ہوتی چلی گئی۔ وہ نابینا، بہرے، گونگے افراد کے لیے ایک عظیم مثال بنی اور انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ آئیے عہد کریں اپنے میسر نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا اور انہیں بھرپور استعمال کر کے زندگی میں کچھ کر گزرنے کا، نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ آئیے آج ہی سے کچھ ایسے کاموں کا آغاز کریں جو دوسروں کی کامیابی کے لیے ہوں اور دوسروں کی فلاح کے لیے ہوں۔ آگے بڑھیے، دنیا میں روشنیاں پھیلانے کے لیے، آنکھوں سے زیادہ دماغ کی روشنی۔